ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اولیاؤہ الا المتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المکین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحافظین والواصفین والحامدین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک حدیث پاک ہے میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق فی قبرہ، کہ اللہ نے زمین کے اوپر اس بات کو حرام کر دیا۔ اللہ نے زمین، ارتھ جسے کہا جاتا ہے انگریزی کے اندر، زمین کے اوپر اس بات کو حرام فرما دیا ہے کہ وہ کسی نبی کے جسم کو کھائے۔ مطلب نبی اس دنیا سے ظاہری طور پر وفات پانے کے بعد، تشریف لے جانے کے بعد بھی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ نبی تو بہت بڑی بات ہے، بہت اونچے درجات کے مالک ہوتے ہیں۔ ولی اللہ کی بھی یہ شان ہوتی ہے کہ ان کے کفن تک کو مٹی کا ذرہ برابر بھی نہیں لگتا، ذرہ برابر بھی مٹی ان کے کفن کو نہیں لگ سکتی۔ اولیاء کی شان بھی بہت بڑی ہے۔ ایک اگر متقی شخص ہے، پرہیزگار شخص ہے، ایک اللہ کا نیک بندہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانے عقیدت روزانہ کثرت کے ساتھ پیش کرنے والا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب اس کا انتقال ہوا، دفن کیا گیا، قبر کو واپس کھودا گیا، دفنانے کے کچھ سالوں کے بعد اس کی زیارت کی، اس کے کفن کے اوپر مٹی تو بہت دور کی بات ہے، ایک پرندے نے پر بھی نہیں مارا تھا، یا مٹی کا ایک ذرہ بھی اس بندے کے کفن پر نہیں لگا تھا۔ شاعر کہتا ہے، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ والوں کا حال ہوتا ہے۔ انبیاء کی شان تو بہت بلند و بالا ہے، انبیاء کے صحابہ کی شان بھی بہت بلند و بالا ہے۔ آپ اگر اولیاء کی بات کریں، ان کی شان یہ ہے کہ وہ بھی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہے، اور اللہ کے نیک بندے مصطفیٰ جان رحمت کی سچی محبت، سچی عقیدت دل میں رکھنے والے، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوتا ہے، دفن کر دیا جاتا ہے، کچھ سالوں کے بعد، جیسے ہوتا ہے عام قبرستان کے اندر ایک قبر بہت پرانی ہو گئی، اس کو کھود کر کے دوسرے مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے، ہڈی وغیرہ نظر آتی ہے تو پہلے اعلان کیا جاتا ہے جو کچھ
نکلے وہ اس میں پہلے ڈال دینا، خیر۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی نیک بندے کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں کہ اس کی قبر ہے، اب اس کو کھودا گیا، دیکھا گیا، تو اس کا کفن اور اس کا جسم جس طریقے سے اسے دفن کیا گیا تھا اسی حال میں لوگوں کو نظر آتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی شان، اللہ والوں کا حال یہ ہوا کرتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ صالحین کے ذکر کے وقت رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، اللہ اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیا کرتا ہے۔ جب صالحین کو یاد کرنے سے، صالحین کا ذکر کرنے سے، صالحین کی یاد منانے سے، صالحین کا تذکرہ کرنے سے، اللہ والوں کا ذکر کرنے سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیا کرتا ہے۔ تو جس جگہ اللہ والے آرام فرما ہے، جس جگہ اللہ والے تشریف فرما ہے، یقیناً اس جگہ بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اللہ اپنی رحمت کے دروازوں کو وہاں پر یقینی طور سے کھول دے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ والے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ ابھی خواجہ دانہ علیہ رحمت و رضوان کا عرس پچھلے ہفتے گزرا، اللہ اکبر۔ خواجہ دانہ علیہ رحمت و رضوان کے تعلق سے ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، جب آخری رات آئی اس وقت آپ نے پوچھا کہ آج دن کون سا ہے، گھر والوں نے بتایا کہ آج دن دوشنبہ مبارکہ پیر شریف کا دن ہے، جس دن میرے آقا کی ولادت ہوئی تھی، جس دن میرے آقا نے ہجرت فرمائی تھی، اور جس دن میرے آقا اسی ولادت کی خوشی میں سوموار کا روزہ رکھا کرتے تھے، پیر شریف کا روزہ رکھا کرتے تھے، دوشنبہ مبارکہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جس وقت آپ نے ہجرت فرمائی تھی وہ بھی دوشنبہ کا دن تھا، جس وقت آپ کو معراج ہوئی تھی وہ بھی دوشنبہ یعنی پیر شریف جسے ہم منڈے کہتے ہیں، سوموار کہتے ہیں، اس دن کی خوشی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ خواجہ دانہ علیہ رحمت و رضوان نے اپنے گھر والوں کو جمع کر کے پوچھا آج دن کون سا ہے؟ گھر والوں نے بتایا دوشنبہ مبارکہ ہے، پیر شریف کا دن ہے۔ اللہ اکبر۔ خواجہ دانہ اس کو سن کر بڑے خوش ہو گئے۔ رات کا آخری پہر تھا، آپ نے قرآن مقدس کی تلاوت کی۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ والے کی شان آپ دیکھیں، اللہ والے کا حال دیکھیں، اللہ والے کا کمال دیکھیں، اللہ والے کی فضیلت دیکھیں۔ آخری وقت شروع ہے، چہرے پر بالکل نور کی کرنیں برس رہی ہے، اور زبان اقدس کے اوپر اللہ اکبر قرآن مقدس کی آیات مقدسہ ہے۔ یہ اللہ والوں کی شان۔ گھر والوں نے بتایا آج پیر شریف کا دن ہے، کہنے لگے سبحان اللہ، بڑا اچھا دن ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اچھا خدا حافظ، میں جاتا ہوں، میں روانہ ہوتا ہوں، میں رخصت ہوتا ہوں۔ اس کے بعد آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے، آپ اس دار فانی سے دار بقا کی جانب کوچ کر جاتے ہیں، آپ اس دنیا کو رخصت کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب جس جگہ آپ کا مزار مقدس ہے، بڑے کا چکلا نامی جو جگہ ہے پکھالی واڑ میں، جس جگہ آپ کا مزار مقدس ہے وہیں پر آپ کو اس وقت دفن کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ دفن کرنے کے بعد خوب بارش برسنے لگتی ہے۔ ایک حدیث پاک مجھے یہاں پر یاد آئی، اگر بندے کو دفن کر دیا جائے، عام حالات میں بھی اگر بندے کو دفن کر دیا جائے، اس کے بعد ہلکی ہلکی بارش ہو، عام بندے کی بھی اگر بات کریں، ہمارے اور آپ میں سے بھی کسی کا انتقال ہو جائے اور دفن کرنے کے بعد اگر ہلکی ہلکی بارش ہونے لگے تو آپ سمجھ لینا یہ اللہ کا نیک بندہ تھا اور اللہ اس سے راضی ہو گیا، کیونکہ یہ جو بارش ہے یہ رحمت الہی کی نشانی ہوا کرتی۔ حضور اعلیٰ حضرت نے بھی اسے فتاوی رضویہ میں ذکر فرمایا، ہمارے اعمال تو ایسے نہیں، اللہ کرم فرما دے اپنے حبیب کے صدقے میں کہ جب ہم مریں ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب ہو، اور اللہ والوں کے صدقے میں ہمارا بھی یہ حال ہو جائے، ورنہ ہمارے اعمال تو ایسے نہیں میرے اعمال بخشش کے قابل، گناہوں کا سر پر میرے ٹوکرا ہے، میں جاؤں گا کیسے دربار رب میں، جرائم سے آلودہ دامن میرا ہے، گندے نکم میں کمین، مہنگے ہو کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود، اپنے خطا وار کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود۔ ہمارا حال تو یہ ہے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا خواجہ دانہ علیہ رحمت و رضوان کو دفن کر دیا گیا۔ اب خوب بارش ہوئی، تیزی کے ساتھ بارش ہوئی،
اور وہ نشان قبر جو تھا وہ بھی مٹ گیا۔ آج کل اگر مردوں کو دفن کیا جاتا ہے، بہت تیز بارش، قبر جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہے، دھس جاتی ہے، اور اسی لیے کچھ قبرستانوں میں پلاسٹک وغیرہ کا انتظام پہلے ہی سے ہوتا ہے، ایک ٹینٹ کی طرح، ایک منڈپ کی طرح پہلے ہی سے انتظام ہوتا ہے۔ خیر، اس وقت قبر کا نشان جو تھا بالکل ختم ہو گیا۔ گھر والے پریشان، خواجہ ہاشم خاص طور سے پریشان کہ والد گرامی کا مزار، والد گرامی کی قبر انور، اس کا نشان تک نظر نہیں آتا۔ سو جاتے ہیں، جب یہ سو جاتے ہیں نصیبہ بیدار ہو جاتا ہے، سامنے دیکھا سید خواجہ جمال الدین خواجہ دانا تشریف فرما ہے۔ پوچھا ابا حضور آپ کی قبر کہاں ہے؟ فرمایا کہ فلاں جگہ پر میری قبر ہے۔ دوسرے دن تلاش کیا گیا، قبر کو کھودا گیا تاکہ آپ کے مزار اقدس سے آپ کی جو نعش مبارک ہے، وجود مسعود ہے، اسے کسی سوکھی جگہ پر، خشک جگہ پر منتقل کر دیا جائے، مگر اس میں آپ کا وجود مسعود نظر نہیں آیا۔ آپ کی مقدس مبارک بابرکت بافیض نعش مبارک نظر نہیں آئی۔ اب پریشان ہو جاتے ہیں۔ دوسرا دن آتا ہے، یہ سو جاتے ہیں۔ خواجہ دانا واپس اپنی زیارت سے اپنے بیٹے کو مشرف فرماتے ہیں، زیارت کے جام پلاتے ہیں۔ اب بیٹے نے پوچھا ابا حضور میں نے قبر کو کھودا، مزار اقدس سے مٹی کو ہٹایا، مگر مجھے آپ کا وجود مسعود وہاں پر نظر نہیں آیا، آپ کی لاش مبارک مجھے وہاں پر نظر نہیں آئی۔ خواجہ دانا علیہ الرحمہ نے فرمایا آج واپس وہاں پر دیکھنا، میں کہیں نہیں ملوں گا، جس جگہ تلاش کرو گے اسی جگہ نظر آ جاؤں۔ خواجہ ہاشم بیدار ہوئے، فوراً اپنے والد گرامی کی قبر پہ گئے اور اسے کھودنا شروع کیا۔ مقصد یہ نہیں تھا کہ معاذ اللہ کچھ برائی کا قصد تو تھا نہیں، کہ وہ تو صاحبزادے تھے، بیٹے تھے، اولیاء کے عقیدت مند تھے، بلکہ خواجہ دانا کے وسیلے سے اللہ نے انہیں بھی ولایت عطا فرمائی۔ اب ابا حضور کے جو وجود مسعود تھا، لاش مبارک تھی، اسے منتقل کرنا تھا۔ قبر کو کھودا گیا، مزار اقدس سے مٹی کو ہٹایا گیا، خواجہ دانا علیہ الرحمہ کی لاش مبارک نظر آئی۔ دنیا نے دیکھا، زمانے نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا کہ اس وقت خواجہ دانا کے وجود مسعود اور آپ کے کفن اقدس سے ایسا لگ رہا تھا، مٹی کا ایک ذرہ نہیں تھا، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے خواجہ دانا کو ابھی دفن کر کے لوگ گئے۔ یہ حضور خواجہ دانا علیہ رحمت و رضوان کے شان۔ اب خواجہ دانا علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا خواب میں آ کر کہ جو 2 دن میری لاش تمہیں نظر نہیں آئی، میرا وجود تمہیں نظر نہیں آیا، 2 دن تک تم نے قبر کو کھودا، مٹی کو ہٹایا، تربت کو تم نے جو مٹی تھی اس کو ہٹایا میرے وجود کو تلاش کرنے کے لیے، لیکن میں نظر نہیں آیا۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ بارش خوب برسی، اس وقت میرے وجود کو کہیں اور نہیں حرمین شریفین لے جایا گیا۔ یہ خواجہ دانا علیہ رحمت و رضوان کی شان کہ اللہ والوں کا جسم اقدس اس دنیا سے ظاہری طور پر تشریف جب لے جاتا ہے، سب سے پہلے دنیا میں کہیں نہیں حاضری دیتا ہے، اگر حاضری دیتا ہے آمنہ کے لال کے قدموں میں دیتا ہے، آمنہ کے لال کے قدموں میں دیتا ہے۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ یہ اللہ والوں کی شان۔ اس وقت خواجہ دانا علیہ الرحمہ کے کفن پر جسم اقدس کے اوپر مٹی کا ایک ذرہ برابر بھی نشان نہیں تھا۔ یہی شاعر کہتا ہے کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ والوں کی شان۔ انہی اللہ والوں میں 18 تاریخ کو 18 صفر المظفر پڑوسی ملک میں ایک ایسے ولی کامل جن کے مزار اقدس کے اوپر ہندوستان کے جو شہنشاہ ہے، تاجدار ہندوستان ہے، ہند الولی ہے، کہا جاتا ہے کرسی پر کوئی بھی بیٹھے، راجہ تو میرا خواجہ اجمیر معلیٰ، جن کی سرزمین جو اجمیر معلیٰ کے اندر جن کا دارالسلطنت ہے، وہاں بیٹھ کر ہندوستان والوں پر راج کرتے ہیں، وہ اجمیر معلیٰ کے شہنشاہ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان۔ پڑوسی ملک میں ایک مزار ہے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علی بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر۔ پڑوسی ملک میں جن کا مزار اقدس ہے، 18 صفر المظفر کو جن کا یوم وصال ہے، عرس مبارک بڑے ہی تجھ کو احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ ان کی شان تو یہ ہے، ہم جنہیں ہندوستان کا شہنشاہ مانتے ہیں، یعنی غریب نواز کہا جاتا ہے، کسی کی بگڑی نہ بنے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں اللہ نے بہت ساری
جگہوں کو مبارک فرمایا ہے اور قبولیت کی جگہ قرار دیا ہے۔ مطلب اگر بندہ وہاں چلا جائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا، فوراً اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ امام اہل سنت حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان جگہوں میں سے اجمیر معلیٰ میں غریب نواز کا آستانہ بھی ایسی جگہ ہے، بندہ اگر پہنچ جائے، دعا کرے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا دے، اس کے ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے، دعائیں پہلے قبول ہوگی۔ یہ اللہ والوں کی شان اور غریب نواز۔ اب غریب نواز ظاہر سی بات ہے ہمارے دلوں پر جن کا راز ہے وہ غریب نواز ہے، مگر پڑوسی ملک میں جو بزرگ ہے داتا علی حجویری، کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے، سوانح نگاروں نے لکھا ہے، غریب نواز شہنشاہ ہندوستان بھی جس بزرگ کے آستانے پر جا کر کے دیوانہ وار حاضری دیتے تھے اور وہاں جا کر کے چلے کیا کرتے تھے، وظائف پڑھا کرتے تھے، اس ذات کا نام داتا علی حجویری ہے۔ یعنی غریب نواز بھی داتا علی حجویری کے مزار اقدس پر جا کر کے چلے کیا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، ریاضت کرتے تھے، بندگی کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اور آپ نے ایک شعر بھی لکھا تھا، آج بھی یہ شعر لکھا ہوا ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارہ پیل کامل کاملارہ رہنما۔ غریب نواز بھی وہاں ان کے آستانے پر گئے، خواجہ فرید الدین گنج شکر نے بھی حضرت داتا علی حجویری کے آستانے پر حاضری دی، غلامانہ حاضری پیش کی۔ اسی طرح سلطان باہو جن کا مزار اقدس بھی پڑوسی ملک میں ہے، وہاں کے جو بزرگ ہیں حضرت سلطان باہو، خواجہ سلطان باہو علیہ الرحمہ، انہوں نے بھی داتا علی حجویری کے مزار اقدس پر حاضری دی۔ داتا علی حجویری کے جو حالات ہیں وہ تفصیل کے ساتھ تو ڈیٹیل میں نہیں ملتے، لیکن دو تین باتیں ضرور ملتی ہے۔ آج کل اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں 2 وقت کی روٹی اللہ کی جانب سے مل رہی ہے، کھانا پینا ناشتہ ساری چیزیں، بٹر کیا کہتے ہیں اسے، ساری چیزیں ہمیں میسر ہیں، بریک فاسٹ کے لئے آپ ڈینر کے لئے، اسنیک کے لئے، لنچ کے لئے، ساری چیزیں ہمیں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مل رہی ہیں۔ مگر کبھی 19-20 ہو جائے، نمک کم ہو جائے یا نمک زیادہ ہو جائے، مرچی کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے، کبھی کوئی چیز اس میں گرنا بھول جائے گھر والے، تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ہماری زبان پر شکوہ شکایت کے الفاظ آ جاتے ہیں۔ یا کبھی ہمیں کوئی کھانے میں برابر کھانا نہیں ملا، گھر میں تو چلو مل گیا، لیکن کہیں گئے سفر میں ہے کھانا نہیں ملا، 19-20 ہو گیا، ہماری زبان پر فوراً شکوہ شکایت کے الفاظ آ جاتے ہیں۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری روزی میں برکت نہیں، رزق میں برکت نہیں۔ تو نادان، تو نے خود اپنے پیر پر کلاڑی ماری، اگر تو جو ملتا کھا لیتا، اللہ کا شکر ادا کرتا، اللہ تجھے مزید عطا فرماتا۔ اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں بے حساب عطا کروں گا۔ مگر تو نے تو خود ناشکری کر کے اپنے رزق کے دروازوں کو بند کر دیا، اپنے روزی کے دروازوں کو بند کر دیا۔ بات چل رہی تھی داتا علی حجویری کے، آج تو ہمیں الحمدللہ ساری چیزیں میسر ہے۔ وہ اللہ کا ولی 21 دنوں تک درخت کے پتے کھا کر کے گزارا کرتا تھا، وہ اللہ کا ولی۔ ظاہر سی بات ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بھی پتے کھائیں، ابھی جو گھر میں اخنی بن رہی ہے اور بالکل سمجھ لیجیے گرم، آپ کا انتظار ہو رہا ہوگا، کیا آپ لوگ جیسے سوچتے بھی ہوں گے دل میں کہ بھائی جلدی کرو، حاجیانی منجی واٹ نارنتی، آپ لوگ ہو سکتا ہے دل میں سوچ بھی رہے ہوں گے ٹھنڈی جو اخنی جو ہے وہ ٹھنڈی ہو رہی ہے، آپ سوچتے بھی ہو سکتا ہے دل میں سوچتے بھی ہو۔ بہرحال اللہ آپ کی محبت کو قائم رکھے، سلامت رکھے، آپ کی حاجیانیوں کو سلامت رکھے۔ بھائی وہ سلامت ہے تو آپ کا گھر کیا نظام جو ہے وہ سلامت ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بھی جنگل میں چلے جائیں 21 دن تک پتے کھائیں اور کچھ نہ کھائیں، تو اللہ والوں کی شانتی، لیکن کم از کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم ناشکری کے الفاظ اپنی زبان پر نہ لائیں۔ اب دیکھیے پیلسٹائن میں بچے پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں، ایک بارش کا پانی کہیں سے گر رہا تھا، ماں جو ہے وہ چھوٹا سا اس کے پاس برتن تھا، اس سے بھر کر، اب ظاہر سی بات ہے بارش کا پانی 2-2 3-3 قطرے اس میں گر رہا، تھوڑا بہت بھرا، ماں پیاسی تھی مگر اس کے باوجود ماں نے اپنی پیاس کو نہیں بجھایا، چھوٹا سا بچہ پیاس سے رو رہا تھا، وہ 2 یعنی سمجھ لیجیے قطرے گر کر کے تھوڑا سا پانی جمع ہوا، اس نے لے کر اپنے بچے کو پلا دیا۔ اس کا ویڈیو آپ کی بھی نظر سے شاید گزرا ہوگا، بچہ بالکل اس طریقے سے پانی پی رہا ہے کہ اگر زندہ ضمیر والا انسان اس ویڈیو کو دیکھے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔
یہ ہمارے مومن بھائیوں کا حال اور یہ دوسرے لوگوں کا حال۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں، الحمدللہ 24 گھنٹہ ہمیں پانی مل رہا ہے، کھانا پینا ساری چیزیں مل رہی ہیں، مگر اس کے باوجود ہماری زبان کے اوپر کیا ہے؟ شکوہ، شکایت اور ناشکری کے الفاظ۔ یہ خواجہ داتا اڈی حجویری 21 دن تک پتوں کے اوپر گزارا کرتے تھے۔ ایک انگریز باہر سے پکنک پر آیا پڑوسی ملک میں، اس سے پھر پوچھا انٹرویو لینے والوں نے، تاثر لینے والوں نے کہ آپ کو یہاں پر کون سی چیز پسند آئے؟ شیش محل بھی آپ نے دیکھا، دیکھیں شیش محل انڈیا میں بھی ہے، جے پور میں، اور ایک شیش محل پڑوسی ملک میں بھی ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ کو کون سی چیز اچھی لگی؟ شیش محل آپ نے دیکھا، مینارہ آپ نے دیکھا، یہ بھی پڑوسی ملک میں آپ کے انڈیا میں بھی ہے، دلی آپ چلے جائیں قطب مینار، بہت بڑا مینار ہے، اوپر نہیں جا سکتے، بس دیکھیں آپ، آیتیں بھی لکھی ہوئی اس کے اوپر۔ تو پڑوسی ملک میں وہ انگریز آیا برٹش، اس سے پوچھا کہ آپ نے یہاں پر شیش محل دیکھا، مینارہ دیکھا، آپ کو کون سی چیز پسند آئی؟ اس نے کہا سب ٹھیک ہے، اگر مجھے کوئی چیز پسند آئی تو ایک اللہ والے کا مزار پسند آیا۔ کہا وہ اللہ والے کون؟ کہا داتا اڈی حجویری کا مزار اقدس پسند آیا، اس لیے کہ میں اس نتیجے پر پہنچا یہ اللہ والا زمین کے نیچے لیٹ کر کے زمین والوں پر راج کر رہا۔ یہ اللہ والوں کی شان، داتا اڈی حجویری کی شان۔ تو ہم اللہ والوں سے محبت کرنے والے بنیں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ آخری حدیث پاک پیش کر کے عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کسی کو بولنے کی مجال نہیں ہوگی، مگر کچھ بندے ایسے ہوں گے جنہیں من جانب اللہ پرمیشن ہوگی، جو من جانب اللہ، جن کو اللہ وحدہ لا شریک کی جانب سے اجازت ہوگی، بولنے کی پرمیشن ہوگی کہ تم بولو۔ اب وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں تکرار کریں گے، یعنی یہ ناز والی تکرار ہوگی، اے اللہ اسے بخش دے۔ اب اللہ وحدہ لا شریک، وہ لوگ جو ہوں گے اللہ والے، وہ عرض کریں گے علماء اہل سنت، علماء دین، اے اللہ یہ میرے پیچھے نماز پڑھنے والے تھے، میرے ساتھ رہنے والے تھے، میری اقتداء اور پیروی کرنے والے تھے۔ اللہ وحدہ لا شریک ان سے ارشاد فرمائے گا، حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ ان کی آواز تھوڑی سی بلند ہو جائے گی اللہ کی بارگاہ میں، مگر وہاں پر گرفت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں بولنے کی اجازت کسی اور نے رہی، رب العالمین نے دی ہوگی، اور اللہ کو ان کا بولنا بھی پسند آئے۔ جیسے ایک آپ کو میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر بندہ دعا کرتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، مایوس نہ ہو، اس لیے کہ اس کا مانگنا اللہ کو پسند آتا ہے۔ اللہ اپنے فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے خبردار اسے عطا مت کرنا، اس کے مانگنے دو، اس لیے کہ یہ مانگتا ہے، اس کا مانگنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ تو اگر دعا قبول نہ ہو تو مایوس نہ ہو۔ بہرحال اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں وہ لوگ تکرار کریں گے، اے اللہ ان لوگوں کو بخش دے، یہ میرے ساتھ رہنے والے تھے، میرے ساتھ نمازیں پڑھنے والے تھے، میرے پیچھے نماز پڑھنے والے تھے۔ ایک بات مجھے یہاں پر یاد آئی، آج کل جو گھڑیال دیکھنے والے کہ ٹائم تو تھی جو امام صاحب نہ ہویا، انشاءاللہ ان کو بھی یاد رکھا جائے، اللہ نے اگر اجازت دی، حضور پاک کی شفاعت سے اگر یہ موقع ملا، انشاءاللہ ان کو ہم فراموش نہیں کریں گے، ہم انشاءاللہ دنیا ہی میں سب معاف کر کے جائیں گے، بے فکر رہیں۔ لیکن ایک بات آپ یاد بھی رکھیں کہ جو لوگ امام سے عقیدت رکھتے ہیں ان کو پہلے یاد رکھے گا امام، میں اپنی بات نہیں کرتا، استغفراللہ، میں تو گناہ گار ہوں، سیاکار ہوں، میری خود گاڑی وہاں پر پھنسی ہوگی، لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر 1-2 منٹ تاخیر ہو جائے اور گھڑی دیکھے، گیٹ دیکھے، گھڑی دیکھے، گیٹ دیکھے کہ ٹائم تو تھی بھی امام صاحب نہ ہویا ہے کہ نہیں، تو ظاہر سی بات ہے امام کو کبھی کبھی تکلیف بھی ہوتی ہو اور کچھ زبان سے کلمات بھی نکل جائے، الفاظ بھی نکل جائے، اور امام کی زبان سے اگر کچھ بد دعا والے الفاظ نکل جائے، بہت جلدی امام کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، بد دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ یہاں انتظار 1-2 منٹ کا نہیں ہوتا، لیکن باہر جب چلے گئے تو 10-10 15-15 منٹ تک کھڑے رہیں گے، باتیں کرتے رہیں گے، اس وقت ان کو کہیں جانے کی جلدی نہیں رہے گی، باہر پورا میں آپ چلے جائیں، 1-1 گھنٹے تک بیٹھے رہیں گے، بس مسجد میں 1 منٹ کی اگر دیری ہوئی، یہ بیل کیا بچ گیا، امام صاحب نہ ہویا، امام صاحب نہ ہو، یہ مطلب الفاظ شروع ہو جاتے، ان کے ذہن میں ایک دوسرے کی جانب دیکھ کر، ہنس کر، اپنے دانتوں کو دکھا کر زیارت کرانا چاہتے کہ کلوز اپ آپ بھی کرتے ہیں، کولگیٹ ہم بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دانت ایک دوسرے کو دکھا کر، اور یہ بتانا چاہیں ٹائم تو تھی بھی امام صاحب نہ ہویا، یعنی ہنستے ہوئے ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر کہ آپ کلوز اپ کرتے، ہم کولگیٹ کرتے، ہم دونوں میں سے کوئی بھی وہ جو مسواک والی ٹیوب آتی وہ نہیں کرتا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، بیچ میں بات یاد آ گئی تو میں نے بول دیا۔ تو کل یہ اللہ والے، یہ علماء اہل سنت، اپنے جان پہچان والے، اپنے پیچھے نمازیں پڑھنے والوں کی اللہ کی بارگاہ
بارگاہ میں سفارش کریں گے، اے اللہ یہ میرے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، یہ میرے پاس آیا کرتے تھے، یہ میرے ساتھ ان کا اچھا تعلق تھا اور میرے کاموں کو یہ پورا کر دیا کرتے تھے۔ اللہ فرمائے گا کہ ان کا تو عمل ایسا ہے ہی نہیں کہ انہیں جنت کے اندر داخل کیا جائے، ان کا عمل تو ایسا نہیں ہے کہ انہیں جنت کے اندر داخل کیا جائے، ان کا عمل تو جہنمیوں کے لائق۔ اللہ اکبر۔ اب وہ جو عالم ہے، اللہ والا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے اللہ اگرچہ ان کا عمل جہنمیوں والا ہے، جنتیوں والا نہیں ہے، مگر آج میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ میری گزارش کو قبول فرما، میری دعا کو قبول فرما، میری التماس کو، میری عرضی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرما۔ اب اللہ کا دریائے رحمت جوش میں آئے گا، کیونکہ میرا رب بھی رحیم ہے، میرا رب بھی رؤوف ہے، میرا رب بھی رحمان ہے، میرا رب بھی ستار ہے، میرا رب بھی غفار ہے، میرا رب بھی اپنے بندے کے گناہوں کو بخشنے والا ہے، میرا رب بھی اپنے بندوں پر مہربانی فرمانے والا ہے۔ اللہ کی جانب سے یہ اعلان ہوگا، اے بندے خدا جاؤ اور میدان محشر میں تلاش کر کے اپنے جان پہچان والوں کو تلاش کرو، حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ جہنم کے دروازے تک بھی پہنچ گیا ہو اسے بھی لا کر کے اپنے حبیب کی شفاعت سے جنت میں داخل کرو۔ یہ اللہ والوں کا حال ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ والوں کے دامن کو مضبوطی سے تھام کر کے رکھیں۔ مولا عز و جل ہمیں آپ کو اور ساری دنیا کے خوش عقیدہ مسلمانوں کو ان اولیاء کرام کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔